بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند تعالیٰ کے کانسیپٹ کے حوالے سے جو مختلف سوالات پائے جاتے ہیں اور غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک غلط فہمی اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر جو آزمائشیں نازل کرتا ہے وقتاً فوقتاً، اس کے نتیجے میں یہ تصور جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ انسان کے لیے کوئی اچھائی نہیں اس نے پیدا کی، بلکہ وہ انسانوں کو مستقل مختلف آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ اور پھر کیا ایسے خدا کے بارے میں ہم یہ تصور رکھ سکتے ہیں کہ وہ کوئی مرسیفل خدا ہے، وہ کوئی رحیم خدا ہے؟ یہ تصور پھر کیسے ہم اس خدا کے بارے میں رکھیں جس خدا نے اس دنیا میں مختلف آزمائشوں سے انسان کو دوچار کیا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ آزمائش اپنی نیچر میں خود ایک رحمت ہے۔ اس کی اصل میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ آزمائش جس وجہ سے برپا کی گئی ہے وہ خود انسان کو بعض ایسے مراحل کی طرف گزارنا ہے یا اس سے گزارنا ہے جس سے اس کی اپنی ذاتی شخصیت جو ہے وہ نکھرتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو آزمائشیں انسان پہ اللہ تعالیٰ نازل کرتا رہتا ہے، جو پریشانیاں آتی رہتی ہیں، اس کی مختلف وجوہات ہیں، اور وہ ساری وجوہات ایسی ہیں جو خود انسان ہی کے اپنے لیے بہتر ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، ایک وجہ قرآن سے معلوم ہوتی ہے یہ ہے کہ انسان کے اپنی برائی کی پاداش پہ اللہ تعالیٰ اس پہ آزمائش بھیج دیتا ہے، اور اس برائی کی پاداش میں آزمائش پہ بھیجنے کا جو اچھا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پھر انسان اتنے اسپیکٹ میں، اتنے حوالے سے آخرت میں پکڑ سے بچ جائے گا اگر اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کی سزا دے دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ دنیا میں جو سزا ہوگی وہ اخروی سزا سے بہرحال کم ہوگی۔ تو یہ، اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ خود یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا بھی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ آپ کوئی زیادتی کریں تو تنبیہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ آپ پہ آزمائش بھیجتا ہے، اور اس آزمائش کے نتیجے میں پھر ہو سکتا ہے کہ آپ سنبھل جائیں۔ چنانچہ اپنی ذات میں ایک ایسی مثبت چیز ہے کہ اگر آپ اس کا ادراک کریں تو اس آزمائش سے جو آپ کو جو ایک سختی نظر آ رہی ہے اس سے آپ نکل سکتے ہیں انالیسس کر کے کہ شاید میرے سے دنیا میں زندگی میں کوئی زیادتی ہو رہی ہے، اور اس آزمائش نے انسان کو وہ چونکایا ایک لحاظ سے تاکہ وہ زیادتی سے نکلے۔ اسی طرح سے ایک اور بات جو قرآن سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آزمائش آپ کو بھیجتے ہیں کسی بڑی آزمائش سے آپ کو بچانے کے لیے، یعنی آپ کو ایک چھوٹی آزمائش سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اور یہ واقعہ موسیٰ و خضر میں یہ بات بہت خوبصورتی سے بیان ہوئی ہے، جہاں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت خضر نے ایک بچے کی جب جان لی، اور بعد میں جب معلوم ہوا کہ ظاہر ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ یہ جان لی، تو بعد میں جب معلوم ہوا تو اصل میں یہ بتایا گیا کہ یہ وہ بچہ تھا جو اس نے بڑے ہو کے اپنے والدین کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث بننا تھا اور نافرمانی کا معاملہ اس نے کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک لحاظ سے ایک بڑی آزمائش سے ان کو بچایا۔ اسی طریقے سے قرآن سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آزمائش کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے باطن کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن الفاظ استعمال کرتا ہے لیمیز الخبیث من الطیب، یعنی آپ کے اندر جو برائی ہے وہ ایک لحاظ سے سفٹ آؤٹ ہوتی ہے، اس کی صفائی ہوتی ہے، اس کی باطنی طہارت ہوتی ہے۔ جب بھی آزمائش آتی ہے تو ظاہر ہے انسان کے اندر جو اندر کا جو شخصیت ہے اس کے پاس موقع ہوتا ہے اس کو وہ نکھارے اور اس کی صفائی کرے، اس کو بہتر کرے۔ تو دیکھیے، یہ بھی وہ آزمائش ہے جو انسان کے لیے بہتری کا باعث بنتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ آزمائش کے نتیجے میں انسان کے اندر جو ایک اور اسپیکٹ ہے غور کرنے کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے ذریعے سے آپ کو ایک موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ اس آزمائش کے حوالے سے اچھا رویہ اختیار کریں، صبر کا رویہ اختیار کریں، ثبات کا رویہ اختیار کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اجر کے مستحق قرار پائیں۔ تو دیکھیے، یہ بھی ایک مثبت پہلو ہے کہ وہ آزمائش جس کو آپ اپنے لیے ایک زحمت سمجھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ایک لحاظ سے رحمت ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں آپ کو جو رویہ اختیار کرنا ہوگا جب آپ وہ اختیار کریں گے، جب اچھا رویہ اختیار کریں گے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آپ کو مزید ریوارڈ دینے یا مزید جزا دینے کا باعث بنے گا۔ تو یہ دیکھیے، ان سب اسپیکٹس پہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بالکل کلیئرلی معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون آزمائش ہے یہ جاری و ساری ہے ہر جگہ پہ۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، بلکہ یہ تمام آزمائشیں اور جو مشکلیں وہ ہم پر نازل کرتا ہے، وہ بھیجتا ہے، ان سب میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ہوتا ہے جو انسان کی اپنی بہتری کے حوالے سے اگر وہ غور کرے تو بالکل محسوس ہوگا کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہے جو چاہی گئی ہوتی ہے۔ صرف انسان بعض دفعہ بے صبرا ہو جاتا ہے، امپیشنٹ ہو جاتا ہے، اور اس کو یہ نظر آتا ہے اور وہ یہ غلط کنکلوژن نکال لیتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔